السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد، اور عید کے خاص موقع پہ سیرت النبی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سیریز کو دیکھ کے کافی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا اور نالج بھی بڑھے گی، اور اس سے آپ کو جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو دین کو اسپریڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کریے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ عنوان: عرب کی تہذیب۔ سیرت رسول کو پڑھنے کے لیے عرب کی تہذیب اور روایات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عرب تہذیب کے بنیادی قوانین جنگ اور مروت تھے۔ مال غنیمت بہت مقدس ہوا کرتا تھا۔ مال و دولت حاصل کرنے کا ایک برتر ذریعہ جنگ کے بعد ملنے والی غنیمت تھی۔ عرب مروت سے 3 معنی مراد لیتے تھے: مہمان نوازی، مظلوم کو پناہ دینا، اپنے قبیلے کے قوانین کا احترام کرنا۔ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبیلہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ عرب میں تنہا یعنی قبیلے کے بغیر رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ قبیلے کے بغیر زندگی ناممکن تھی۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کو نکال دیتا تو کوئی دوسرا قبیلہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ دین، مذہب، صحیح یا غلط، ظلم یا مدد، سب کا انحصار قبیلے پر تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص، خواہ وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کے لیے پناہ یا ذمہ داری کا اعلان کر دیتا تو سارے کا سارا قبیلہ اس عہد کا پابند ہوا کرتا تھا۔ اس پناہ کی تصدیق قبیلے کے سردار یا قبیلے کے عمائدین سے کروانا بھی ضروری ہوتا تھا۔ وعدہ اور اس پر قائم رہنا عرب کے لوگوں کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ عرب مظلوم کو پناہ دیتے تو اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کی نظر میں مظلوم وہ تھا جو اپنے قبیلے سے نہ ہو، کسی دوسرے قبیلے سے ہو اور پناہ مانگ رہا ہو۔ ہر کسی کے لیے اپنا قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑھ کر اور اعلیٰ تھا۔ قبیلے کا سردار پورے قبیلے پر بھاری ہوتا تھا۔ مال غنیمت کا 1/4 قبیلے کے سردار کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تقسیم سے بچ جانے والا مال بھی سردار کا ہوا کرتا تھا۔ سردار کی اطاعت قبیلے کے ہر فرد پر لازم تھی۔ قبائلی عصبیت اپنے عروج پر تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی مخالفت کرتا یا ان کے مزاج اور خیالات سے مختلف ہوتا تو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کا اس پر ظلم و ستم جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حق میں نہ تو کوئی آواز اٹھاتا، نہ کسی کو اس پر رحم آتا۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتا تو یہ ایسے تھا جیسے اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ قبیلے سے علیحدہ ہو جانے والے فرد کی شناخت رہتی تھی، نہ زندگی کی ضمانت۔ اب اگر اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے تو بھی کوئی اس کی مدد کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی انسان قبائلی پناہ میں نہ ہوتا یا بھولا بھٹکا ہوتا تو اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کو اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا۔ غلامی کا مطلب تھا کہ اب وہ انسانوں کے درجے سے نکل کر جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ مسافر کو راستہ دکھاتے دکھاتے قید کر لیا جاتا۔ سلمان فارسی کو یثرب کا راستہ دکھاتے ہوئے غلام بنا لیا گیا۔ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ غلام کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں تھی۔ مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق حاصل تھا اور اس کے جسم پر بھی۔ غلام پر ظلم کرنا مالک کا حق تھا۔ غلام کی اولاد
پیدائشی غلام ہوتی تھی۔ مالک سے بھاگ کر آزادی حاصل کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ آزادی کا واحد راستہ غلام کی قیمت ادا کرنا یا اس کے بدلے میں غلام دینا تھا۔ کسی غلام کے لیے خود ایسا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی نشانی سمجھی جاتی تھی: اجنبی یا کمزور ہونا، غلام ہونا، سیاہ فام ہونا۔ عرب معاشرے میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے قصاص لیتا تھا، نہ کہ اس قاتل فرد سے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ روح ہر وقت پیاس پیاس کہتی رہتی ہے۔ جب اس کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے تو اس روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے قتل کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا تو اسے خون بہا 10 اونٹ ادا کر دیا جاتا۔ یہ تھی انسانی زندگی کی کل قیمت۔ قبیلے کے افراد کی تعداد، مال، جانور، اسلحہ، علاقہ اور جنگ کرنے کی اہلیت قبیلے کو کمزور یا طاقتور بناتی تھی۔ طاقت ہی سب کچھ تھی۔ کمزور قبیلے کے لوگ کچھ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ کمزور قبیلوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہر قبیلہ قاضی تھا اور فیصلہ کرنے میں آزاد۔ باپ کی غلطی کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کی غلطی کا بدلہ باپ سے لینا عام تھا۔ ایک سردار کی خواہش پر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ عرب میں رہنے والوں کا اثاثہ یہ ہوا کرتا تھا: خیمہ جو انہیں دھوپ اور گرمی سے بچاتا تھا، اونٹنی جو سواری اور دودھ کے کام آتی، تلوار جو ان کی حفاظت کے کام آتی۔ عورت کو بھی کچھ قبائل اثاثہ ہی سمجھتے تھے اور اسے دوسرے مال کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ جانوروں کا ریوڑ، اونٹ کی سواری سب سے بہتر تصور کی جاتی تھی۔ صحرا کا سخت موسم، ریت میں چلنا اور کئی دن تک پانی کے بغیر زندہ رہنا اونٹ کی اہمیت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ اونٹ 10 دن تک پانی پیے بغیر صحرا کے سخت موسم میں اپنی پوری قوت کے ساتھ سامان اٹھا کر سفر کر سکتا ہے۔ اس پر کمزوری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں اس کی غذا جنگلی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جانور پیدا ہی صحرا میں رہنے والوں کے لیے کیا ہے۔ زیادہ اونٹ رکھنے والے شخص کو امیر اور خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ انعام و اکرام بھی عموماً اونٹوں کی صورت میں دیے جاتے تھے۔ خچر اور گھوڑے بھی سواری کے کام آتے تھے، لیکن صحرا کے سخت اور لمبے سفر کے لیے مناسب نہیں تھے۔ سفید خچر بہت قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔ سفید خچر کو اس زمانے میں شاہی سواری کا درجہ حاصل تھا۔ بھیڑ بکریاں بھی پالی جاتی تھیں۔ ان کا استعمال دودھ اور گوشت کی صورت میں ہوتا تھا۔ بھیڑ بکریاں تجارت کے لیے نہیں پالی جاتی تھیں۔ عرب میں جانوروں کے ساتھ ظلم عام تھا۔ زندہ جانوروں کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کی جاتی تھی۔ زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کاٹ لیا کرتے تھے۔ جانوروں کی دم اور گردن کے بال کاٹ لینا عام تھا۔ زندہ اونٹ کی کوہان اور بھیڑ کی چربی والی چکی کاٹ کر کھا لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کا جانور اس کی قبر پر باندھ دیتے تھے۔ ایسے جانور کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کعبہ میں پناہ لینے والے کے لیے سب قبیلوں کی پناہ تھی، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔
عرب کے لوگ اپنے سر پر کافیہ یعنی عرب کا روایتی رومال رکھا کرتے تھے۔ یہ سخت موسم سے بچاتا اور ان کے لیے فخر کا نشان بھی تھا۔ عرب میں داڑھی رکھنے کا رواج عام تھا۔ اس کا تعلق کسی دین سے نہیں تھا۔ اپنی چادر یا پاجامے کو لٹکانا اور پاؤں کے نیچے لینا فخر و تکبر کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے رئیس اور شرفاء بچوں کو دودھ پلانے کے لیے معاوضے پر دایا رکھا کرتے تھے۔ دودھ پلانے والی دائیاں بیٹوں کو اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی تھیں۔ بیٹیوں کے لیے دایا گھر پر رکھی جاتی تھی۔ تمام دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی زبان میں بہت سے دوسرے الفاظ بھی شامل ہو گئے تھے۔ دودھ پلانے کے علاوہ بچوں کو دیہات میں بھیجنے کا مقصد خالص عربی زبان پر عبور حاصل کرنا بھی تھا۔ عربوں کے لیے ان کی زبان ان کا فخر تھا۔ زیادہ تعداد میں شادیاں کرنا ان کی ثقافت تھی۔ عرب میں بیویوں کی تعداد یا حد مقرر نہیں تھی۔ شادی کے لیے دلہا دلہن کی عمر میں فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر 9-10 سال میں کرنا عام تھا۔ دلہن کی عمر بیٹی یا پوتی کے برابر ہونے کے باوجود شادی عام تھی۔ بالکل اسی طرح دلہا کی عمر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عورتیں اپنے ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے لیے سرپرست کی رضامندی ضروری تھی۔ باپ کے مرنے یا طلاق دینے پر سوتیلا بیٹا اپنی والدہ سے شادی کر لیتا تھا۔ عورتوں کے لیے بھی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی عام تھی۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ عرب اپنی بیٹی کی شادی اپنے سسرال میں یا اپنے والد کے سسرال میں کر کے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی ماں کا بدل اپنے سسرال والوں کو دے دیا ہے۔ عرب پتھروں سے بنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ گھر عمومی طور پر ایک منزل کے ہوتے تھے، یعنی سنگل سٹوری۔ کچھ لوگوں کے گھر 2 منزلہ بھی ہوتے تھے۔ عرب میں خوشبو کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ عرب پینے والے پانی میں بھی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ عرب میں عورتوں کے بارے میں مختلف رویہ پایا جاتا تھا۔ کچھ قبیلوں میں عورت کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ کچھ قبیلوں کی سردار عورتیں تھیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی سجاح بنت حارث اپنے قبیلے کی سردار تھی۔ جنگ اور صلح کی وجہ عورتیں بنتی تھیں۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی تھیں۔ ان عورتوں کے دل میں ڈر، خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ قبیلے عورتوں کو کم تر مخلوق سمجھتے تھے۔ یہ منقولہ جائیداد تھی۔ عورت وراثت میں تقسیم ہوتی اور کسی سے بھی اس کا لین دین کیا جا سکتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر تمام قبائل میں ایسا نہیں تھا۔ قریش کے قبیلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف تھے۔ عرب میں کعبے کا حج ہمیشہ سے رائج تھا۔ مکہ کے لوگ حج کے لیے آنے والوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ وہ حاجیوں کو اللہ کا مہمان سمجھتے تھے۔ کعبے کی دیواروں پر اللہ کے نبی ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ اور بی بی مریم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کعبہ میں سب قوموں نے اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ بت ہی خدا تھے۔ بتوں پر انسانی گوشت اور خون کے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے۔ جس قبیلے کا جی چاہتا اپنے لیے علیحدہ بت لے آتا۔ نیا بت لانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا۔ قبیلہ بنی خزاعہ کا سردار عمر بن لوہی اس بت کو ملک شام سے لایا تھا۔ اس کے بعد ہبل ان کے لیے سب سے بڑا خدا ہو گیا۔ خدا سے رہنمائی کے لیے فال نکالی جاتی تھی۔
جس کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے، فال نکالنے والے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اہم کام کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، قربانی کرنے کے لیے یا کسی کو سچا ماننے کے لیے فال نکالنا عام تھا۔ یہاں تک کہ کسی کی اپنے والد سے نسبت اگر مشکوک ہوتی تو بھی فال کے ذریعے سے ہی جانی جاتی تھی۔ کاہن اس معاشرے کے بہت اہم افراد تھے۔ لوگ اپنی ضرورتوں اور معاملات میں رہنمائی لینے ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ بڑے ذہین لیکن چالاک لوگ ہوا کرتے تھے۔ اپنی باتوں سے لوگوں کو شیشے میں اتار لیتے، لوگ ان کی باتوں اور معلومات کے سحر میں آ جایا کرتے تھے۔ دوسروں کو اپنی باتوں سے لاجواب اور بے بس کر دینا ان کا کمال تھا۔ ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ یہودی اور عیسائی بھی عرب میں رہتے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ مکہ میں رہنے والوں کی بڑی تعداد بت پرست تھی۔ اگر انہیں اپنے عقائد خطرے میں نظر نہ آئیں تو مذہبی رواداری پائی جاتی تھی۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ہی گھر میں رہ سکتے تھے۔ عرب میں خدا کو راضی کرنے کے لیے یا کسی منت کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی کا رواج تھا۔ انسان کی قربانی سب سے عظیم قربانی سمجھی جاتی تھی۔ عرب زبان میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ عرب اپنے علاوہ باقی دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ ان کے نزدیک زبان صرف عربی تھی۔ ان کی زبان بہت وسیع ہے۔ عربی زبان باقی زبانوں کی طرح زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر آج 2000 سال پہلے گزرا ہوا کوئی انسان واپس آ جائے تو عربی زبان کو اسی انداز میں سمجھ پائے گا۔ شاید اسی لیے اللہ کریم نے آخری کتاب قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عرب اپنی عبادت گاہ کو اسلام سے پہلے بھی مسجد ہی کہا کرتے تھے۔ تمام خامیوں کے باوجود کوئی عرب جھوٹا کہلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عرب بہت خوددار تھے۔ عرب میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی، نہ الہامی کتاب نہ کسی انسان کی لکھی ہوئی۔ قرآن کریم عربی زبان کی پہلی کتاب ہے۔ علم کا معیار شاعری تھا۔ شاعر کو سب سے زیادہ علم والا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی قدر سب سے بڑھ کر تھی۔ شاید اسی لیے رسول اللہ جب قرآن مجید سناتے تو عرب اسے شاعری کہتے تھے۔ شاعر اپنا سب سے اعلیٰ کلام کعبہ میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ باقی معاشروں میں شاعر ایک ادیب کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ عرب میں شاعر ایک ہی وقت میں ادیب، طبیب، روحانی پیشوا اور دانشور تصور کیا جاتا تھا۔ عرب میں ذوق کی تسکین کا واحد ذریعہ شاعری تھا۔ ان کے ہاں تاریخ بھی شاعری میں ہی ملتی ہے۔ خوشی، غمی، نیک بختی، شادی یا موت اور صلح یا جنگ، ہر موقع کے لیے شاعری موجود تھی۔ ہر شخص شاعری نہیں جانتا تھا، جس کی وجہ سے شاعر بہت عزت پاتے تھے۔ مشاعرے عام منعقد کیے جاتے تھے اور بہترین شاعر کو خوب نوازا جاتا تھا۔ اس دور میں شاعر ہوا اور پانی کی طرح زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ جنگوں میں بہادری کی تعریف اور دشمن کی برائیاں شاعر ہی کیا کرتے تھے۔ شاعری کرتے ہوئے ساکت حروف کا استعمال بھی عام تھا۔ قرآن مجید میں بھی ساکت حروف کسی سورہ کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد۔ اسی لیے اس زمانے میں کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ اس زمانے میں آج جیسے سکول نہیں تھے۔ سب لوگ اپنے والدین اور قبیلے کے لوگوں سے ہی سیکھتے تھے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ قسم اٹھانا اور قسم اٹھوانا عرب کا عام رواج تھا۔ کسی چیز پر زور دینے کے لیے یا اہمیت بتانے کے لیے عرب قسم اٹھایا کرتے تھے۔ شاید یہ عربی زبان کا حسن ہے۔
سود خوری عام تھی۔ تجارت میں اہل عرب بہت سمجھدار تھے۔ شام، فلسطین، روم، ایران، حبشہ اور یمن میں سامان تجارت لے کر جاتے اور وہاں سے سامان لا کر عرب میں بیچتے تھے۔ قریش چونکہ کعبے کے خدمت گزار سمجھے جاتے تھے، اس لیے تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے لوگ انہیں عزت و احترام سے ملتے۔ عرب تجارتی راستوں پر رہنے والے قبیلوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے تاکہ وہ مال تجارت لوٹ نہ لیں۔ پہاڑی اور صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے آبادی آج کے شہروں کی طرح نہ تھی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رہتے تھے، جہاں پانی یا سبزہ دیکھتے وہیں رہنا شروع کر دیتے۔ سال میں 4 مہینے محترم تھے۔ یہ مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم تھے۔ ان مہینوں میں نہ جنگ کی جاتی نہ ہی قافلوں کو لوٹا جاتا۔ انہی مہینوں میں حج اور عمرہ ادا کیا جاتا تھا۔ کوئی مرکزی نظام تھا نہ کوئی مرکزی حکومت۔ ضرورت پڑنے پر قبائلی سردار اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے۔ یہ فیصلے انہی معاملات پر لاگو ہوتے جن کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔ باقی معاملات کے لیے قبیلے اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے۔ دور دور کے شہروں کو الگ ملک تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تصور آج کے ملک کی طرح نہیں تھا۔ اس زمانے میں شہر، ملک اور بر اعظم آج کے معنی میں نہیں تھے۔ ایک ہنر اور ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی جگہ رہتے تھے اور یہی ان کے مفاد میں تھا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ چوری کرنے کی سزا اس زمانے میں ہاتھ کاٹنا تھی۔ یہ سزا الہامی کتاب زبور کے حکم کے مطابق تھی۔ عرب بہادروں کے بڑے قدردان تھے۔ بہادری عرب میں عزت کا نشان تھی۔ عرب اپنی آب و ہوا اور خوراک کی وجہ سے سخت جان تھے۔ عربوں میں تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ قابل تعریف تھا۔ عرب میں مسلمان ہونے والے غلام اور کنیزیں ظلم و ستم سہتے رہے مگر اپنے دین پر قائم رہے۔ اس کی وجہ ان کا اپنے دین پر یقین اور عرب میں رہنے کی وجہ سے برداشت کا حوصلہ تھا۔ بدلہ لینا عرب کے رہنے والوں کی جبلت میں شامل تھا۔ وہ بدلہ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ لیے جاتے تھے۔ اسی طرح سر بھی کاٹ کر لے جاتے تھے۔ وہ لوگ قتل کرنے کے بعد قتل کیے جانے والے کے اعضاء یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس زمانے میں اونٹ کی قیمت 400 درہم تھی۔ بھیڑ کی قیمت 40 درہم، یعنی ایک اونٹ قیمت میں 10 بھیڑوں کے برابر تھا۔ بکری کی قیمت 25 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ مکہ میں گندم کی روٹی یا نان نہایت قیمتی اور نایاب شے تھی۔ روٹی یا نان کی قیمت درہم کا 6واں حصہ تھا۔ ایک خاندان کی ایک وقت کی روٹیوں کا خرچ بکری کی قیمت کے برابر ہوتا۔ روٹی صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے تھے۔ ایک نیزے کی قیمت 4 درہم تھی۔ اونٹ کا کجاوا 13 درہم میں مل جاتا تھا۔ مٹی کھودنے والی گینتی کی قیمت 6 درہم تھی۔ مکہ میں عام خوراک دودھ اور کھجور تھی۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک میں خشک مچھلی بھی شامل تھی۔ گندم کبھی کبھار کھانے کو ملتی تھی۔ ان قیمتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت آمدنی اور خرچ کے معاملات کیسے تھے۔ ایک غلام کی قیمت 50 درہم سے شروع ہوتی تھی۔ کبھی کبھار بھیڑ بکری کی قیمت میں غلام مل جاتا۔ غلام یا کنیز کی قیمت اس کی عمر، جوانی، صحت، ہمت اور صلاحیت کے حساب سے طے ہوتی تھی۔ کنیز کی قیمت کا تعین اس کی عمر، خوبصورتی، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے کیا جاتا تھا۔ مہمانداری ایک ایسی خوبی تھی جو عرب میں نہایت اعلیٰ انداز میں پائی جاتی تھی۔ مال و دولت کا حصول عرب میں سخت محنت طلب کام تھا۔
موسم کی سختی، ذرائع آمد و رفت کی کمی اور قدرتی طور پر پھل کے درخت نہ ہونے کے باوجود عرب کنجوس نہیں تھے۔ مہمان نوازی میں عرب کے لوگوں جیسا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ مہمان کی خاطر اپنی قیمتی سے قیمتی چیز لٹا دینا عرب میں کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مہمان کی خاطر عرب اپنا آخری اونٹ خواہ و سواری کے لیے ہی استعمال کرتے ہوں تک قربان کر دیتے تھے۔ عرب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، جن میں سے ایک ان کا حافظہ تھا۔ اللہ کریم نے انہیں بلا کا حافظہ دیا۔ اس کے علاوہ ان میں غیرت اور کردار کی خوبیاں بھی نمایاں تھیں۔ عرب میں بہت سی جنگیں لڑی جانے کی وجہ ان کی غیرت تھی۔ جہاں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی عیش ہی سب کچھ تھی، وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جنہیں اپنے خاندان اور نسب کی فکر رہتی تھی۔ ایسے لوگ خاندانی نظام میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ عرب کے شرفاء اپنے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرتے تھے جو بہت اچھے خاندان سے اور پاک باز ہوں۔ وہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کو اہمیت دیتے تھے۔ عقیم بن سیف عرب کا ایک دانشور تھا۔ عقیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کرتے، کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار اپنے خاندان کی عزت اور بڑائی کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ اسی طرح عرب کے ایک سردار ابو اسود دوئلی نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہو گئے اور اس سے پہلے کہ تم پیدا ہوئے۔ بیٹوں نے حیرانی سے پوچھا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا اور کیسے؟ ابو اسود نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی جس کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح عرب میں رہنے والی مائیں بھی ان باتوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان میں شادی اور اس سے وجود میں آنے والے خاندان کی بہت اہمیت تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ گھر میں سکون اور خوشیوں کے لیے ماں کا کردار کتنا اہم ہے۔ ان کے لیے اپنی اولاد کی تربیت بہت اہم تھی۔ عرب کے رہنے والے لوگ بہت خوددار تھے۔ انہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں کمال حاصل تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صبر اونٹ میں زیادہ تھا یا عربوں میں۔ تمام مرد اور عورتیں اپنے لباس کے نیچے ایک کمر بند بہت زور سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس دباؤ کی وجہ سے بھوک کا احساس نہ ہو۔ بعض اوقات بھوک کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اس کمر بند سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس کا وزن پیٹ پر محسوس ہو اور وہ اس خیال میں رہے کہ معدہ غذا سے بھرا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنا کسی غیر عرب کے لیے شاید ممکن ہی نہیں۔ عقیم بن سیف عرب کا ایک دانشور تھا۔ عقیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کرتے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اتنی آتھینٹک چیز ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہے انشاءاللہ، اور آپ سب کو اس میں آپ کا انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور آپ کی نالج بھی بڑھے گی اور کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو میں پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور سے ضرور دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔